صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے. میں نے کہا کس بات کی, آپ تو زندہ ہیں, آپ کا ہے سب کچھ. کہہ رہے نہیں بیٹا بھی, بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کو پتہ ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں. مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو, حقیقت بتا رہا ہوں. کسی کی بیوی بھاگ گئی, واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے, یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ, معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے, بھاگ گئی, مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے تھوڑی ہے یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, تجربوں کی بھیٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں, بھاگ گئی, بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا, کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے, کخ بھی نہیں ملے گا, اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. کہہ رہے بچوں کو کیسے بھولوں. میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے, دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے. میں جب بھی والدین کا میرے تذکرہ آتا ہے مجھے رونا آتا ہے, لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ بھائی ایک حقیقت ہے. اب کیا ہے, صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے صبر کرنا ہے نا. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا. بیوی بھاگے, بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بھی, بچے بھی لے کے اسٹارٹ ہو جائیں گی. صبر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن, یا تو آپ محلے کے دادا ہو, محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے, یا دادا بن جاؤ, اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ, وزیر اعظم بنو, بولے لے آ بچے, پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا, پولیس میں چلے جاؤ آپ. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے. تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بیچارے, میں ان پہ ترس کھاتا ہوں, اللہ ان کے صبر دے, لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو, اب ٹائم ویسٹ نہ کرو یار. اور ویسے بھی جو, اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا, وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے. بیوی میں اور طوائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طوائفہ پہ پیسے خرچ کرو تو خوش رہتی ہے, بیوی پیسے خرچ کرو تو بھی خوش, اور اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی غم میں آپ کا ساتھ. اس کو شریک حیات اس لیے تو کہتے ہیں, زندگی کی ساتھی ہے, خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی. یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی, اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی. جاؤ لعنت بھیجو یار ایسی بے وفا. اور مرد تو مرد ہے, مردانگی ہونی چاہیے اس میں. مرد کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو 10 گنا زیادہ محبت کرے, لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے. پہل کہاں سے ہو, بولو نا, ادھر سے ہو. ادھر سے پہل نہیں ہے, جاؤ, ہم آدمی ہیں, ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا. تم ایک بالش آؤ گے تو میں چل کر آؤں گا, تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. آنا پہل تم نے کرنی ہے, میں نہیں گھسیٹ کے لاؤں گا تمہیں, کیونکہ وہ غیرت والا ہے. کیا کہ تم میرے محتاج ہو, میں تھوڑی ہوں. تو ہم الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں. عورتوں کو بھی اسے ٹیڑے ویڑے مشورے دیتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, ایک دھیلا نہیں دیتا, محبت کی باتیں بہت کرتا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو ایسی محبت پہ. بھئی کیا کرنا ہے ایسی محبت کا؟ ایک خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ بہت سینسیئر ہے. میں نے کہا شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا. کہ نہیں, خرچہ ایک پائی نہیں دیتا. وہ باتیں کر کر کے نا اس کو رام کیا ہوا تھا اس نے بیوقوف عورت تھی بیچاری. ہم سے رابطہ ہو گیا. میں نے کہا ایک نمبر کا بے شرم, یا تو ہو ہی نہیں, وسائل نہیں ہے, بے روزگار ہو گیا, جب پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا. خام ہمیں الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں, نہ سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر. تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے, حصہ, اور بیگم بھی مانگ رہی ہے. بوڑھا ہو گیا نا, چھوڑ لیا اس کو, اب جاب لیس بھی ہو گیا. وہ جو عیاشیاں کرائیں تھیں, گاڑیاں بھی, اتنا مالدار آدمی, سب کچھ دے دیا, اب دولت پہ نظر. میں نے کہا پہلی فرصت, الٹے مشورے, پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو, ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے نا, ساری دولت لے کے. کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا, وہ, میں نے کہا ایسے نالائق بیٹے کا کیا کرنا ہے یار, جو بڑھاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے, بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے ابا یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا. ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں, جب جاب لگی ہے تو ابا کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ ابا یہ آپ کی وجہ سے
آپ نے پڑھایا, آپ نے ہم پہ خرچ کیا, یہ چھت آپ نے دی, میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے. مجھے نہیں چاہیے پیسہ, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا ہے, یہ آپ, ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت لینڈ لارڈ تھے, بڑے مالدار تھے. سارے بیٹوں کو پلاٹ دے دیے, جاگیریں دے دی, زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھئی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا. 80 سال ان کی عمر تھی, اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا. 80 سال کی عمر میں, بولو بھائی, ایک اور نکاح کر لیا. اللہ کی قدرت, اس سے اولاد پیدا ہو گئی, بیٹا ہو گیا اس سے. تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں. تو سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو, میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو واپس کرنا چاہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال, جو اپنے پلاٹ واپس کر دو, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے, ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں, تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں, اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان کا حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں, سارا تمہارے باپ نے دیا, تم کیسے مانگ رہے ہو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک, فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا ہوا اتنا؟ مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا, عورت آزاد, عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے, مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا, یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے, میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے, بہت اچھی بات دماغ میں آئی, اللہ نے دماغ ڈال دیا. میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے, تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں, اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو, ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو, ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں, پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں, بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے, اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے, وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو, مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا, لیبل لگا رہے خوشنما, اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے, تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی, تمہیں تو بن جانا چاہیے, تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی, میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں, میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جھگڑوں, میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے, تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے, میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں. میں کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے, قربان کریں گے, اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے, جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے.
اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی, گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج, اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو, ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں, ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا, مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں, مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر, تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر, بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی, یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی, یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو, آپ لبرل بن جاؤ, لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا, اچھی ڈاکٹر, تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ, کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ, مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا, اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے, ادھوری, اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے, بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری, لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے, سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں, ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو, اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے, بوائے فرینڈ. کیونکہ گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کا. کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے. اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی, پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ, مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے. ہونا تو اس لیے کہ وہ غیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئی, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا. ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی, گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے نہیں ہیں مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی اور وہ ایک ڈاکٹر عبد القدیر کی جگہ سنبھال لے.
ایسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک, آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, لگ رہا ہے صرف انہیں کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا اصل میں یہ کہنا چاہ. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے, زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا, وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو وہ سنتی رہے. ایسی تنہا, بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دیا, وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلٹی بھی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹر کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقل مند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تو تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر دو, پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہے, مرد میں بھی رکھی ہے. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو دیکھ لو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت 90 تلے الفاظ میں اتنے اچھے لوگ ہیں, بس
बाज मुल्कों में, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप के अलावा मुल्कों की बात कर रहा हूं। मुझसे वहां किसी ने कहा आप 4 शादियों पे कुछ बात करें। मैंने कहा लोगों से देखो, यहां दूसरी शादी करने पर भी पाबंदी, दूसरी शादी की तरगीब देने पर भी पाबंदी है। तो मैं दूसरी शादी की ना तरगीब दूंगा ना मैं इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सवाब है, मुआशरे की जरूरत है, लेकिन मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगा। और मैं निकल लिया वहां से पतली गली से, क्योंकि मुझे पता था मेरे ऊपर केस कर देंगे। भाई आप किसी कंट्री में उसके लॉ के खिलाफ कैसे चलोगे यार? तो भाई जिसने करनी है मुझे मेरे कंधे पे रखे क्यों बंदूक चला रहा है भाई? तू करेगा तू और फंसवाएगा मुझे। बास कंट्रीज ऐसे हैं, जमीन के अलावा मरीख के किसी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं। बास कंट्रीज ऐसे हैं, मैं उन कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बास कंट्रीज ऐसे हैं कि तरक्की की उस इंतहा को पहुंचे हैं ना जहां आपकी सोच खत्म होती है। आप 500 साल में भी शायद इन हालात में वहां तक नहीं पहुंच सकते जो अभी हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। सारी लड़कियां भी शादियां छोड़ दें और साइंसदान बने और डॉक्टर बने, और वो तो खपाओगे कहां इनको? इतनी सारी, इतने तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं है ना। हर लड़की साइंटिस्ट बन रही है, हर लड़की डॉक्टर बन रही है, हर लड़की कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमे कर रही है, तो खपाओगे कहां? नतीजा ही निकलेगा, मर्दों को घर बिठाओगे फिर तुम, यही नतीजा निकलेगा ना। ये अपाहज बनेंगे, घर बैठ के बीवियों की कमाई खाने की इनको आदत पड़ेगी, फिर बीवियां ही शॉर्ट, फिर निकली जब औरत कहेगी जब तूने मेरी कमाई खानी तो शादी क्यों करूं? फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर नतीजा ये निकलेगा गर्लफ्रेंड खिला रही होगी किसको? जैसे कि गोरों में हो रहा है। वहां तो बाज दफा गर्लफ्रेंड अपना खर्चा खुद उठा रही है। इतना तो लाजमी हो गया है कि मियां बीवी हर आदमी हर अपना खर्चा खुद उठाता है। एक दूसरे का खर्चा उठाने का तो सवाल ही नहीं। नॉर्वे के बैठे हुए इनसे पूछ लें आप, मुसलमानों के अलावा की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों से बदगुमान ना हो, तो वो तो अब मुसलमानों में भी बहुत हो गया है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि मर्दों के मजे, अभी मर्द बीवी रखता है तो 20 जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आती हैं। मैं यूरोप में था ना, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप यहीं स्टे कर लें, आप नेशनलिटी ले लें यहाँ की। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। बहुत अच्छा कंट्री, आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन यार रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं 15 बच्चों को वहां बड़े मजे से पाल सकता हूं। पाकिस्तान में आमदन कम है लेकिन बरकत इतनी है कि यहाँ 4 बीवियां 15 बच्चे पालते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। वहां मैंने कहा भाई हर बच्चा जॉब पे जाएगा बेगम को अलग जॉब दिलवाओ। ये आपको पाकिस्तान की पॉजिटिव बात बताऊं, यहाँ गुर्बत, महंगाई, गटर के ढक्कन सब बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन खुदा की कसम यहाँ जो अर्निंग में बरकत अल्लाह ने रखी है वो उन मुल्कों में नहीं रखी। इतनी बरकत है कि वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार वहां हम कितने आराम से, गरीब आदमी भी, आज मुझे बताया चाय का कप 60 रुपए का हो गया। कितनी महंगी चाय हो गई है, लेकिन होटलों पे रश देखो यार, सारे चर्सी हीरोइन जी भी चाय पी रहे होते हैं बैठ के। कमाते खाओ कब हो यार तुम? गवर्नमेंट 5 रुपए अलाउंस नहीं दे रही किसी को, एक धेला गवर्नमेंट नहीं दे रही, उल्टा ले रही है। उसके बाद भी आपको गरीब से गरीब झाड़ू लगाने वाला भी 60 रुपए का चाय का कप बैठ के क्या हो रहा हो? पिए जा रहा होगा। जिस दिन ज्यादा टेंशन होगी 6 कप पिएगा बैठ के। और बीवी पर तो लुटाए, वो तो फर्ज है लुटाना, वो तो इतना करेगा, वो तो जिंदगी भर करता रहेगा खर्च। तो हमारी बच्चियों को खराब किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में भाई। ये लेवल लगा के, हम तालीम के खिलाफ नहीं है, आप पढ़ें लेकिन फितरी जिंदगी से बगावत ना करें। आप खाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद खाना खाने के बाद नींद आती है, थोड़ी देर आराम होता है, फिर स्टडी के लिए जो टाइम बचे तो आप लगाते हैं। ये नहीं कि खाने को ही शॉर्ट करते हैं मार्केट से। एक्सरसाइज का टाइम भी निकालना पड़ता है आपको, नींद का टाइम भी निकालना पड़ता है। तो जैसे नींद हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एक्सरसाइज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, गपशप लगाना, तफरी करना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में लोग, इसी तरह खाना पीना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो मेरे भाई ये जो सेक्स है माजरत के साथ, ये भी किसकी रिक्वायरमेंट है? बॉडी की। ये नहीं होगा तो खोपड़ी क्या होगी? आउट होगी। ये लड़की की भी रिक्वायरमेंट और लड़के की भी। तो जिन मुल्कों ने शादी पर पाबंदी लगाई उन्होंने फिर खुले हराम सेक्स की इजाजत दे दी। ऐसा नहीं है गोरों ने कहा कि लड़कियां जो है रिलेशन कायम ना करें, एजुकेशन को फोकस करें, उन्होंने कहा करें, हलाल हराम की फर्क छोड़ दें। तो अगर आप हमारे मुआशरे को भी गधे घोड़े बनाना चाहते हो फिर तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। अगर चाहते हो कि नहीं गधे घोड़े नहीं बने और फिर बुढ़ापा हमारा अच्छा गुजरे, तो मैं बता रहा था कि वो जो उनके एक पॉजिटिव चीज को देखा जाता है कि तरक्की वरक्की, लेकिन जो एंड, मैं एक मुल्क की बात कर रहा था, मरीख में किसी मुल्क, कोई एक मुल्क है बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, मिसालें दी जाती हैं उसकी। मैं वहां गया हुआ हूं। तो अब आप कहेंगे मरीख से कैसे होके आ गया? तो भाई हो सकता है करामत के तौर पे कोई फरिश्ता मुझे ले गया हो, मरीख से उठा के ले आया हो। वहां खुदकुशी लीगल है। इतनी खुदकुशियां हुई हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इधर उधर फटने से बेहतर है, चीथड़े उड़ेंगे, बदबू होगी, कोई करंट से बिजली की तारों का सिस्टम खराब हो सकता है, कोई खंबे से चिपक गया तो ऐसा ना हो उस चिपकने वाले को देख के कोई हाथ लगाए तो वो भी ना चिपक जाए जिसका खुदकुशी का प्रोग्राम था ही नहीं।
سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں. حقیقت ہے یہ, اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, فیس لیتی ہے گورنمنٹ, تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے. ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے, شی والی ہیں, شی فیلنگ کون سی ہے. تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج